السلام علیکم اگین جی مجھے یہ بولنا تھا ابھی آپ نے کہا کہ 1000 سال کے بعد شیاطین چھوڑ دی جائیں گے اور ایسے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے جی کہ مذہب کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. تو مذہب کی بنیادیں جو مذہب کو اختیار کی ہیں ان میں تو کمزور ہو رہی ہیں, لیکن کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام اور مذہب دوسرے جگہوں پہ اتنی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے؟ کیا آج یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا گوئنگ ایکسپٹنگ اسلام جو ہے وہ ریلیجن بن گیا ہے؟ اس کا کہاں پہ یہ جی میری اور آپ کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ ہم اس دن کو دیکھ سکیں. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں کہ پہلے عربوں کو لیا, پھر عباسیوں کو لے لیا, پھر فلاں کو لے لیا, پھر ترکوں کو لے لیا. اب میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر یورپ پہ ہے یا امریکہ پہ ہے, تو وہاں سے کچھ لوگوں کو لینا ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے. لیکن میری جو بات کا مطلب تھا وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اس وقت دین کے نام سے آگے بڑھ رہی ہیں یا پھیل رہی ہیں وہ اللہ کا دین نہیں ہے, وہ میرا اور آپ کا دین ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے اور بنا لیا ہوا ہے. یہ ایک خطرناک بات ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر دین نہیں ہے, وہ ایک مذہب ہے. مذہب بنانا جس طرح ایک کلٹ کہہ لیں یا ایک انسانی بنایا ہوا دین ہے. جو اصل ریلیجن ہے یا اصل دین ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. جتنا بھی دین پھیل رہا ہے وہ اسی طرح کا دین ہے جو میں نے اور آپ نے اپنا بنا رکھا ہے. تو اس وجہ سے میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس وقت تو زوال ہی کی طرف جا رہی ہے بات. جو حدیثوں میں آئی یا پرانی کتابوں میں آئی وہ پوری ہو گئی ہے. اس وقت سر سید کی کتابیں پڑھ لیں, آپ غلام پرویز صاحب کی کتابیں پڑھ لیں, تو وہ جس دین کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ, ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے اور سعید پاشا تھے ترکی میں, اور ضیاء تھے, اس طرح کے لوگ جو پیدا ہوئے انہوں نے دین کا جو حلیہ بنا لیا ہے. اس کے بعد اگر خالص دین کبھی پیدا ہوا تو وہ بڑی دیر لگے گی. ابھی تک تو مجھے اندھیرا ہی نظر آتا ہے کہ سوائے چند نفوس کے پوری امت اسلامیہ میں باقی سب تو اسی سنے سنائے دین پہ لگے ہوئے ہیں. اور جو دین مثلا ابھی ہم نے یہ بات کی کہ ڈرائیونگ جائز ہے کہ ناجائز ہے, سچی بات ہے کہ ڈر آتا ہے کہ کس آدمی کی ضرورت ہوگی کہ وہ ایک چیز کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہوں اور اس کو حرام کے درجے میں حرام کہہ رہا ہو. ہم زیادہ تر یہی کہیں گے کہ ہمیں پردے کے قانون کی وجہ سے یا حیاداری کے ضابطوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ عورتوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. حرام کہہ دینا یہ وہ دین ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہرحال سوچنے کی چیز ہے. مجھے اس میں خوشی ہے کہ اگر کوئی غلبہ اسلام کی بات ہو, لیکن میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا, بہت پر امید آدمی ہوں. لیکن بہرحال یہ حقیقت اس وقت یہی ہے کہ اسلام اپنی جڑیں کھو چکا ہوا ہے. امت اس کی نہیں جانتی کہ مذہب اس کا دین اصل میں کیا ہے, بس وہ سنے سنائی باتوں پر قائم ہے. میری بات مکمل ہوئی. روایات میں یہ جو آیا ہے غلبہ اسلام ہوگا قیامت سے پہلے, تو دیکھیے جو حدیثیں دوبارہ غلبے کی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بات کہی ہے وہ اسی ٹائم پہ پوری ہونی چاہیے جس ٹائم پہ آپ نے کہی ہے. اس کو میں ادوار بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے کہا پہلا دور یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت اللہ منہاج نبوہ ہوگی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ ملوک آ جائیں گے. پھر آپ نے کہا کہ جابر حکومت آ جائے گی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر خلافت اللہ منہاج نبوہ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد شیطان چھوڑ دیے جائیں گے. اس میں بھی شیطان ہی چھوڑ جائیں گے, دعات الی جہنم پیدا ہوں گے, یعنی جہنم کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو اگر آپ اس ساری تقسیم کو دیکھتے آئیں تو عمر بن عبدالعزیز پہ آ کر خلافت اللہ منہاج نبوت دوبارہ قائم ہوئی. اور اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہوا عمر بن عبدالعزیز کے بعد, آپ دیکھیں یہ 101 ہے. 101 کے بعد فکر یونان آ گیا. اس کے بعد اجمی افکار اس میں شامل ہو گئے, سنویت آ گئی, اور ایرانی جو مسلک تھا وہ آ گیا. ہندوستان کے افکار چلے گئے. آپ دیکھیے کہ ابن المقفع جو ہیں وہ 400 کچھ کے ہیں. وہ جو باتیں لکھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے, حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں ہماری اس ٹائم کے دور متوسط کے. تو اس طرح سے جو عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہی اصل میں اسلام کے اندر وہ چیزیں ساری آنی شروع ہو گئیں جس کو ہم اقلیت کہہ لیں, معتزلہ کہہ لیں, اور ماتریدیہ, شاعرہ, پتہ نہیں کیا کیا بحثیں ہیں جو اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں.
تو اس کے بعد پھر نبی صاحب نے کہا ہے کہ پھر زوال ہی زوال ہے، آپ نے تو کوئی خوشخبری نہیں دی اس کے بعد. اور یہ حدیث کی جو میں تعبیر کر رہا ہوں اس کے ثبوت یہ بھی ہے کہ 2 صحابی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چھوٹی عمر کے تھے، جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالا اور انہوں نے وہی طریقہ اپنا لیا جو خلفائے راشدہ کا تھا، تو ان 2 صحابیوں نے خط لکھا جو ریکارڈ پہ موجود ہے، حدیثوں کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو مبارکباد دی کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بشارت دی تھی وہ آپ کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ تم نے خلافت اللہ منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کیا. وہ اگرچہ 2-2.5 سال کے لیے قائم رہی لیکن بہرحال قائم ہوئی. اور پھر اس کے بعد اب ہم دعات الی جہنم کے دور میں ہیں، یعنی جہنم کی طرف بلانے والے داعیوں کے دور میں. تو یہ سلسلہ ابھی تک چلتا رہا ہے. نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو دوبارہ غلبے کی بات ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور وہ آپ کی دلیل نبوت ہے کہ آپ نے جو کہا تھا سچ فرمایا تھا. قیامت کے قریب تو اب یاجوج ماجوج کے بعد تو قرآن مجید بھی خاموش ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو پھر بس تباہی ہی تباہی ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں اتمام حجت کرنا ہوتا ہے تو غلبے کی بات نہ صحیح اس معنی میں کہ ہم دوبارہ کوئی سپر طاقت بن جائیں، لیکن مذہب بطور دین اسلام انشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ دین کوئی ایسی چیز ہے جس کو مانا جانا چاہیے. اس کی امید مجھے نظر آتی ہے کیونکہ لیکن وہ بھی بہت زیادہ میں پر امید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جو ویسٹ میں لکھا جا رہا ہے مذہب کے بارے میں وہ مذہب ہے، وہ دین نہیں ہے. ہندوستان میں اور شاید مصر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصل دین کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل دین کیا ہے. تو وہ اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ علمی میدان میں انشاءاللہ اسلام کی جیت ہوگی، خاص سیاسی میدان میں آپ نے ہندوستان فرمایا؟ جی ہندوستان کے برات بر صغیر پاک و ہند، جی بر صغیر پاک و ہند. اچھا.